سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک موقع پر فرعون نے اپنی قوم سے چند باتیں کی. اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ فرعون نے دوسری بات یہ کہی، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے یا اس کے ساتھ قطار بنا کر فرشتے آتے؟ اس زمانے میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تھا تو اسے سونے کے کنگن اور سونے کا توق پہنایا جاتا تھا. فرعون نے اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے ان جاہلوں کی عقل مار دی اور انہیں بہلا پھسلا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے. یقیناً یہ نافرمان لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے فرعون جیسے جاہل اور سرکش کی پیروی کی. جب فرعون اور اس کی قوم نے روشن نشانیوں کو جھٹلایا اور کسی طرح ایمان نہ لائے تو اللہ عز و جل نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کر دیا. دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے. ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور اناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور آخرت کی طرف راغب کر دیتی ہے. لیکن فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی. جب انہیں سرسبزی و شادابی، پھلوں، مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت و سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں. یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ عز و جل کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہوئے کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتیں. فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر ہم غالب آ جائیں گے. لیکن اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، اور تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے اور جواب نہ دے سکے تو تم نے اسے قتل کر دیا. لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں صرف دھمکی ہی تھا، کیونکہ اسے خود آپ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کا یقین تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو خود ہی مارا جائے گا، کیونکہ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ روحانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے تو وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خونخوار، سفاک، ظالم اور بے درد تھا. ایک خواب کی وجہ سے جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے. آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے میں اسے کیا رکاوٹ تھی؟ وہی کہ دل میں آپ علیہ السلام کی صداقت جان چکا تھا. فرعون کی ہرزہ سرائی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی اور اس کے فضل و رحمت پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا. یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا. اور یہی وہ شخص تھا
جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے کے خیال کی رعایت کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے ارادے سے باز آتے نظر نہیں آ رہے، تو اس نے انہیں سابقہ قوموں پر آنے والے دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، اے میری قوم، میں تم پر اس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن ہر طرف پکار مچی ہوئی ہوگی، اور اس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ میں نے تمہیں ہر طریقے سے نصیحت کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت حاصل نہیں کرتے تو تمہاری قسمت، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے نجات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو ایسی گفتگو کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی بات کو درست سمجھ رہے ہیں، تو اس نے موضوع ہی تبدیل کر دیا اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مکاری اور چال بازی کے طور پر اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے آسمان کے راستوں تک ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا، شاید میں آسمان پر جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ میرے گمان کے مطابق میرے علاوہ کسی اور خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ یہ بات بھی فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی، کیونکہ توحید و رسالت کی حقانیت کئی انداز میں اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسول کو جھٹلانا خوشنما بنا دیا گیا، اور شیطانوں نے وسوسے ڈال کر اس کی برائیاں اس کی نظر میں بھلی کر دکھائیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے مقابلے میں فرعون کے مکر و فریب، نقصان اور ہلاکت کا شکار ہوئے، اور وہ اپنے کسی داؤ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ فرعون کوئی معقول جواب نہیں دے سکا تو اس نے دوبارہ اپنی قوم سے بڑے مؤثر انداز میں کلام کیا اور کہا، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے، اور بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے، مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ اپنی قوم کو نصیحت کرتے وقت مرد مومن نے یہ محسوس کیا کہ لوگ میری باتوں پر تعجب کر رہے ہیں اور میری بات ماننے کی بجائے مجھے اپنے باطل دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم عجیب لوگ ہو کہ میں تمہیں ایمان اور طاعت کی تلقین کر کے جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے کفر و شرک کی دعوت دے کر جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اس اللہ تعالیٰ کا انکار کر دوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور معبود ہونے میں ایسے کو اس کا شریک کروں جس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو عزت والا اور توبہ کرنے والے کو بہت بخشنے والا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم مجھے جس جھوٹے معبود کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو اس کی عبادت کرنا دنیا اور آخرت میں کہیں کام نہ آئے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس مرد مومن کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی تو ہم تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا اور ان کے اعمال و احوال کو جانتا ہے، لہذا مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے مرد مومن کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے شر سے بچا لیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔